کوفیوں کے علاوہ سب کے سب لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے. لیکن کب پڑھتے تھے وہ اب ڈیٹیل آ رہی ہے, وہ آپ کے پیج کے اوپر ہے, ریفرنس 9. جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے. جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین پوری کتاب لکھی ہے نا, جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی ایک ٹاپک پر لکھی جائے. جز رفع الیدین لکھی, جو میں نے مسئلہ نمبر 70B ریکارڈ کروایا ہے, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اس میں اس پوری کتاب کا تعارف ہے. تو امام بخاری نے ایک جز القراء بھی لکھی ہے, اس کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 274 نمبر یہ حدیث موقوف ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, آپ کے پیج پر ریفرنس 9. للامام سکتتان, امام کے لیے ہوتے ہیں 2 سکتے. امام 2 سکتے کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے, یعنی قرات کرنے کے بعد. امام کے ہوتے ہیں 2 سکتے. فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا, تو تم غنیمت سمجھو ان 2 سکتوں میں قرات کرنے کو, بفاتحۃ الکتاب, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو. ان 2 خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے, اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو. یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے. اور یہ سکتے پہلی رکعت میں 2 ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے. ہاں, پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے. اور سکتوں کا بھی ثبوت, پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے, اس کا سکتہ کرتے تھے. اور اسی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا. اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 777 نمبر, اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں, اس خاموشی کے اندر قرات کر لے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا. ریفرنس نمبر 10, آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر, یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جز القراء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع, تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پا لے. اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے. یہ کہتے ہیں جی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پا لے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے, ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول, ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا, نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا, تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا, اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا ہے کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا, کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا,
تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا, اور تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہی حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا, عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما, میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پا لے. قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے, وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں ہیں, جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے, یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے. اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے بھی روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا, اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ علی کل حال. تو بھائیو یہ تھا تصویر کا بالکل بے داغ صحیح اور واضح رخ جس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود واقعی کچھ اشکالات ایسے ہیں, کچھ امبیگوٹیز, کچھ شبہات کہ جن کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے. وہ انشاءاللہ تعالی اب ہم دوسرے پورشن کے اندر اس کو کور کریں گے کل 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں. پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں. اب یہ اس کا پورا ایسن ہے. ویسے تو جو سلیم الفطرت انسان ہے اس کے لیے گفتگو کافی ہے جو میری 50 منٹ کی ہو چکی ہے, لیکن اگلے جو 40 منٹ کی گفتگو ہے وہ جب تک یہ شیطانی وسوسوں کا رد نہ کیا جائے اس وقت تک معاملہ کلیئر نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوگا. علمی پوائنٹ نمبر 1, اور وہ ہے بھائیو الحمدللہ ہمارے محدثین رحمہم اللہ اجمعین نے بڑی محنت کر کے اختلافی مسائل پر کتابیں لکھی. جب کبھی بھی امت میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت کے محدث کھڑے ہوئے اور اس فتنے کو صحیح الاسناد احادیث اور سلف کے آثار اور قرآن پاک کی واضح آیات کی روشنی میں اس فتنے کا قلع کما کیا. جیسے امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھ کر وہ سارے کے سارے معاملات سیدھے کر دیے. تو اس حوالے سے 2 کتابیں بڑی اہم ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ وہ دونوں کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے عربی کے بعد اردو ہے. تیسری زبان کو اس کے قریب بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور دنیا کے تقریباً 50% مسلمان اردو بولتے اور سمجھتے ہیں الحمدللہ. یہ مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرنیشنل لینگویج اردو بن چکی ہے الحمدللہ. عربی اتنے مسلمانوں کو نہیں آتی. عربی تو 20% ہے مسلمانوں کا, 80% تو نان عربک ہیں, اور ان 80% میں سے بھی 50% وہ ہیں جو اردو بولتے اور جانتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں یا بنگلہ دیش کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا نیپال کے ہوں. اب تو سعودی عرب کے اندر بھی کافی لوگ اردو جانتے ہیں. بلکہ میرے دوست ابھی وہ PhD کر کے انگلینڈ سے مجھے بتا رہے کہ ایک نیو مسلم اس نے اسلام قبول کیا تو وہ اردو لینگویج سیکھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. وہ کہتا ہے جی اکثر علم اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور ملٹی ڈائریکشنل ہو چکا ہے, یعنی مختلف علماء کی تھاٹس اردو زبان کے اندر ہے, تو اردو سیکھوں گا تو میں علم حاصل کروں گا. یہ واقعی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ہماری یہ مادری لینگویج ہے ایک قسم کی اردو. تو 2 کتابیں ایسی ہیں جن کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. مارکیٹ میں وہ مل جائیں گی آپ کو, انٹرنیٹ پہ بھی PDF فارمیٹ میں 8-10 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ. نہ ملے مجھ سے رابطہ کریں, میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ای میل کر سکتا ہوں. پہلی کتاب امام بخاری کی جز القراء, اور جز میں نے بتایا حدیث کی وہ کتاب ہے جو ایک خاص پرٹیکولر ٹاپک پر لکھی جائے. 300 احادیث اور آثار کا مجموعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری انہوں نے جمع فرمایا.
اور بالکل فاتحہ خلف الامام کے مقدمے کو واضح کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. اور دوسری کتاب ہے امام احمد بن حسین البیہقی المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی ہے. تو امام بھیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 احادیث اور آثار پر مشتمل کتاب لکھی، کتاب القراء. یہ بھی اسی ٹاپک پر ہے، فاتحہ خلف الامام سے ریلیٹڈ. یہ مارکیٹ میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اور PDF فارم میں آپ کو گوگل پہ سرچ کریں تو اس کی سافٹ کاپیز بھی مل جائیں گی. اور اس میں الحمدللہ وہی رزلٹ نکالا گیا جو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ میں نے کتابیں اس لیے بتا دیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آج ڈسکس نہیں کروں گا، اتنی فضول قسم کی ہیں. مثال کے طور پر وہ جعلی اور جھوٹی روایتیں کہ جی جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو، اس کی زبان ہی جلا دو. دیکھیں کس لیول کی اتنی جعلی بنائی کہ پتہ چل جائے کہ یہ جعلی روایت ہے. مطلب صحابہ کرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ جہاں قرآن کی ہے درس ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمانے والے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہی جعلی روایتیں ہیں جو بیسیکلی اسلام کی بدنامی کا سبب بنی. اسی لیے تو صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے، اور یہ کہنا جی وہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو ایسا ہوتا تو مسلم شریف کی پہلی حدیث یہی ہوتی جو بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے کہ جعلی روایتیں گھڑی جائیں گی. قرآن کے بارے میں ایسا نہیں، قرآن کے بارے میں الٹ ہے. یہ بات صحیح بخاری کے اندر ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں پہنچے. وہاں نہیں فرمایا کہ دیکھ لینا وہ صحیح آیت ہے یا غلط آیت ہے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس الذکر القرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی باللفظ حفاظت کرنے والے خود. تو یہ جو مولوی کہتے ہیں جی فلاں کے بعد ڈگری نہیں، ڈگری نہیں، ڈگری تو اللہ کے نبی ہمیں خود دے گئے. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں پتا ہو تو اگلے تک پہنچا دو. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو ڈگری تو ہمیں مل چکی ہے، مجھے اگر ایک آیت بھی پتا ہے تو میں دوسرے تک سکھاؤں گا. یہ نہیں کہ مجھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کی ڈگری لینی پڑے گی دعوت و تبلیغ کے لیے. بالکل بات کلیئر ہو گئی. تو الحمدللہ یہ دو کتابیں میں نے تعارف کروا دیا. اور یہ جعلی روایتیں اس قسم کی اسی طریقے سے وہ رفع الیدین پہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ بت رکھ کے صحابہ آتے تھے تو اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یہ بالکل اسی لیول کی جعلی روایت فاتحہ خلف الامام پہ بھی گھڑی ہوئی کہ جی جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کی زبان پہ انگارہ رکھ دو. تو جعلی چیز تو پھر جعلی ہوتی ہے، پکڑی تو جاتی ہے. چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑ جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو لنگوٹا ہے. تو اس قسم کی وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث کہاں سے پکڑ کے کہاں لگا دی. تو اس قسم کی جو ہے یہ ساری باتیں اس میں ڈسکس ہیں. میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. تو بہرحال یہ میں نے دو کتابوں کا تعارف کروا دیا. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو، اب یہ کڑوی باتیں ہیں خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھائی ہیں ان کے لیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آج ہمارا درس تھا جس پہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقعی ہی ہر اس جگہ پر لاگو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر. اور یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں بلکہ پوری امت کا، محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر. اہل سنت کا، اہل تشیع کا، دونوں کا اجماع ہے. اور اس میں یہ جو جعلی باتیں جی یہ مکی آیت تھی جی وہ نماز تو مدینے میں فرض ہوئی، اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو وہی بات ہے کہ جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں یہ ادھر نہیں لگ سکتی. یہ وہی لیم ایکسکیوزز، لنگڑے قسم کے ایکسکیوز، لیم ایکسکیوزز. اور یہ دونوں طرف سے ہیں، ادھر سے بھی ہے، یہ کہتے ہیں مکی آیت ہے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو. تو ہم اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں. تو بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں اور ظہر اور عصر میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہو؟ اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے؟ تو وہ بھی جعلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جعلی بات پکڑی جاتی ہے، ادھر بھی جعلی بات ادھر بھی جعلی بات حنفیوں کی طرف سے. وہ جی قرآن میں آیا قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو.
بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیوں پھر نہیں پڑھتے؟ ضد پہ اڑے ہوئے ہو. تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوزز دونوں طرف سے. اسی کانٹیکسٹ میں اب 3 احادیث اور اس کے بعد سلف کا فہم میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 905 نمبر حدیث صحیح مسلم میں. یہ وہ 3 احادیث میں سے پہلی حدیث، اور اس کے راوی بھی شکر الحمدللہ امام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ تو نہیں جان چھٹنی، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے صرف مؤمن ہی محبت کرے گا، منافق نہیں. اس لیے میں رافضیوں کو کہتا ہوں کہ جو تم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہو تو تمہاری یہ منافقت کی دلیل ہے. جس طرح مولا علی کے لیے آیا نا صحیح مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان میں 240 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا، منافق ہی ان سے بغض رکھے گا. مولا کا مطلب دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جامعہ ترمذی میں، مسند امام احمد میں اور کئی کتابوں میں، کہ جس